ہاں تو یوزارسیف، آپ بتائیں آپ کی تعبیر کیا کہتی ہے؟ تعبیر نہیں عالی جناب، میں آپ کے خواب کی تعویل پیش کروں گا۔ تعبیر اور تعویل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تعبیر معبروں کے اندازوں اور خیالات پر مبنی ہوتی ہے اور اس کا صحیح ثابت ہونا یقینی نہیں، جبکہ تعویل روح کا عالم غیب سے اتصال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جو تعویل میں بیان کروں گا بلا شبہ وہ تحقق پائے گا، اور اس میں تغیر و تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں یوزارسیف؟ آپ کو اپنی تعبیر پر بڑا بھروسہ ہے؟ مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، مجھے تمام علوم اس کی جانب سے ودیت ہوئے ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی کہا وہ زبانی جمع خط سے زیادہ کچھ نہیں، اور اسے سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ تمہارا دعویٰ اور تمہارا خدا دونوں ہی شک اور تردید کا شکار ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شک و ابہام سے پردہ ہٹا دوں اور اپنے پروردگار کی قدرت اور خواب کی حقیقت کو سب پر ثابت کر دوں۔ جناب آق محو اگر پسند فرمائیں تو ہم ایک دوسرے کے تعاون سے اس خواب کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے معبروں نے فرمایا کہ مصر کے قدیم قصوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے، درست ہے؟ ہاں، یہاں تک تو صحیح ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ دونوں خواب گائے اور خوشہ گندم والا ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں؟ بظاہر ایسا ہی ہے۔ کیا ہرے بھرے خوشے فراوانی نعمت کی علامت اور زرد و خشک خوشے قحط و خشک سالی کی علامت نہیں ہیں؟ میرے ذہن میں کوئی اور تعبیر ہے بھی نہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہمیں یہ نتیجہ اخذ نہیں کر لینا چاہیے کہ 7 سال فراوانی نعمت اور زرخیزی اور 7 سال قحط اور خشک سالی کے مصر کو درپیش ہیں؟ آفرین یوزارسیف، یہی میرے خواب کی بہترین اور نزدیک ترین تعبیر ہے۔ یہ بالکل درست تعبیر ہے، میں جوان یوزارسیف کی تائید کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمایا جناب آق محو، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نااہل محض بلند و بانگ دعوے ہی کر سکتے ہیں یا پھر صرف اپنے الٹے سیدھے تصورات کے ذریعے ایسے مفروضے کر سکتے ہیں جو خود ان کے کام بھی نہ آ سکیں۔ بظاہر یہ تعبیر صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ تعبیر جو حقیقت سے مطابقت نہ رکھتی ہو وہ تعبیر قابل تردید ہوتی ہے۔ کہ سننے میں کبھی آیا ہے کہ یہ مقدس سرزمین مصر کو سیراب کر سکنے میں ناکام رہی ہو؟ یہ تعبیر مصر کے جنوب میں واقع سرزمین سیاہ کے لیے مناسب ہے، نہ کہ اس سرزمین کے لیے جس کے دامن میں نیل جیسا مقدس دریا موجود ہو۔ لیکن ہم نے اپنے اسلاف سے سنا ہے کہ نیل اب تک چند بار بالکل خشک ہو چکا ہے، یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کا سیراب ہونا بھی محال تھا۔ اگر بالفرض یوزارسیف کی تعبیر خواب درست نہ بھی ہو، تب بھی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے تدارک کے لیے ہمیں کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ اس تعبیر کے مطابق تو مستقبل قریب میں مصر کو ایک عظیم خطرہ درپیش ہے۔ اس مشکل کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ فراوانی کے 7 سالوں میں خوب کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کر لیں، اور قحط کے 7 سالوں میں اسے مصرف میں لائیں اور لوگوں کو ہلاکت سے نجات دیں۔ آفرین،